برصغیر پاک و ہند کا اسلامک منظر کچھ اس طرح سے تھا کہ برصغیر میں دو قومیں آباد تھی، ایک مسلمان اور دوسری قوم ہندو تھی۔ ہندو جو تھے وہ انگریزوں کی چاپلوسی کرتے تھے، انگریزوں کے بڑے قریب تھے، سرکاری نوکریوں پر برے جمان تھے، انگریز ان کو زیادہ نوازتے تھے، ہندوؤں کو زیادہ سہولیات میسر تھی، ان کے لیڈران کو زیادہ سہولیات میسر تھی، ان کے لوگوں کو زیادہ سہولیات میسر تھی، محنت کم کرتے تھے لیکن چاپلوسی کی وجہ سے وہ انگریزوں کے زیادہ قریب تھے۔ اور جو مسلمان ہیں وہ اس کے بالکل الٹ ہی تھا۔ مسلمانوں کے لیڈران زیادہ محنتی تھے، بہت زیادہ محنتی تھے، بچپن سے ہی محنتی تھے، بچپن سے ہی لیڈرانہ خصوصیات ان کے اندر موجود تھی۔ اور دوسرے نمبر پر پھر وہ مسلمان تھے۔ مسلمان اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی سے محبت کا اظہار، اس کی مسلمانوں کی تاریخ اسلام بے شمار قربانیوں، جنگوں، فتوحات سے بڑی پڑی ہے۔ ان کو دیکھتے ہوئے بھی ان کے اندر جذبہ حب الوطنی بڑھ رہا تھا، جذبہ جہاد بڑھ رہا تھا، اپنے لیے ایک علیحدہ ملک کا تصور ان کے اندر مزید پختہ ہو رہا تھا۔ بالکل اسی طرح مسلمانوں کے لیڈران اپنے جو ان کے اندر جذبہ جہاد تھا اور ان کی جو سوچ تھی وہ یہی تھی کہ ہم جلدی سے جلدی انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر لیں۔ وہ جب دیکھتے تھے غزوہ بدر کی فتح کو، غزوہ احد کی فتح کو، غزوہ تبوک کی فتح کو، تو ان کے اندر مزید جذبہ بڑھ جاتا تھا۔ مسلمانوں کے رسم و رواج اگر دیکھیں تو وہ ویسے بھی ہندوؤں سے بالکل مختلف ہیں۔ مسلمانوں کا اگر رہن سہن دیکھیں تو وہ بھی مختلف ہے۔ ہمارا دین اسلام چونکہ الحمدللہ رب العالمین سچا اور حق کے اوپر، حق کی تعریف ہمارے دین اسلام کے اوپر بالکل پوری آتی ہے، اسی وجہ سے ہمارا ان کے ساتھ بالکل بھی میل جول ملاپ نہیں ہو سکتا۔ اسلام بے شک ہر مذہب کو علیحدہ اس کے حقوق دیتا ہے، لیکن جو حق سچ پر جو دین ہے وہ صرف اسلام ہی ہے۔ برصغیر میں چونکہ ہمارے حقوق سلب ہو رہے تھے، ہمیں حقوق اس طرح سے نہیں مل رہے تھے، اس وجہ سے پاکستان اور مسلمان علیحدہ ہی ہونے چاہیے تھے۔ ہمارے لیڈران نے بہت زیادہ اس کے اوپر محنت کی، بڑے لگن کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، بڑے اخلاص، محب وطن، جذبہ جہاد، اسلام، ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت زیادہ محنت کی۔ اور ہمارے لیڈران نے بڑی کاوش کی اور اس نتیجے کی وجہ سے پاکستان کا سفر آگے بڑھتا، اسی طرح پاکستان کے قیام کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ ہمارے مختلف لیڈران جس میں نمایاں ذکر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ڈاکٹر حضرت علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سر سید احمد خان، مولوی AK فضل الحق، چودھری رحمت علی خان، مختلف لیڈران۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی لیڈران تھے وہ انگریزوں کے چاپلوس نہیں تھے، انہوں نے باقاعدہ جدوجہد کی۔ انہوں نے دیکھا کہ ہماری قوم محنت کرتی ہے لیکن اس کو پورا معاوضہ نہیں دیا جاتا، انہوں نے دیکھا ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ہمیں تعلیم کی سہولیات میسر نہیں، ہمیں دین کی سہولیات میسر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں دیکھ کر انہوں نے آپس میں مل بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں علیحدہ ملک ہی حاصل کرنا چاہیے، ہمیں اس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے۔ برصغیر پاک و ہند میں یہ کچھ چل رہا تھا۔
وہ کہتے ہیں نا کہ انسان لیڈر جو ہے وہ اپنی ماں کی گود سے ہی پیدا ہوتا ہے. وہ بڑا ہو کر لیڈر نہیں بنتا، بلکہ وہ جب پیدا ہوتا ہے تو تب ہی وہ لیڈر نظر آ جاتا ہے اور اس کے اندر لیڈر کی خصوصیات موجود ہوتی ہیں. ایک عظیم رہنما کی پیدائش 25 دسمبر 1876 کو ہوئی اور ان کا نام محمد علی جناح رکھا گیا. اگر آپ ان کے نام مبارک کو ہی دیکھ لیں، مبارک میں نے اس وجہ سے کہا ہے محمد اور علی، تو یہ ماشاءاللہ نام ہی بڑا برکت والا اور بڑے جذبے والا اور ہمت اور جرت والا تھا. ان کے والدین نے ان کا نام ماشاءاللہ اتنا پیارا رکھ دیا. اور میں یہ آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ لیڈر جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی پیدا ہوتا ہے. کچھ لیڈران تھے شاید وہ بڑے ہو کر لیڈر بنے ہوں، لیکن زیادہ تر لیڈر ماں کی گود سے ہی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ ایک عظیم لیڈر مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا اور الحمدللہ مسلمان تھا، اور نام مبارک سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہوگا. اس عظیم لیڈر کی پیدائش کے بعد میرے ذاتی خیال کے مطابق مسلمانوں کے اندر یہ امید جاگ چکی ہوگی کہ ہم اب جو اذیت کی اور دردناک اور جو مشکل زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں اس سے چھٹکارا مل جائے گا. لیکن یہ تب اللہ کریم کو تو بہتر پتا تھا، باقی سب لوگوں کو بعد میں پتہ چلا. اس عظیم لیڈر نے شروع سے ہی تعلیم کی بنیاد جب رکھی، تعلیم حاصل کرنا شروع کی، تعلیم کے لیے جدوجہد کی. تعلیم جب حاصل کی تو ایک لائق اسٹوڈنٹ کے طور پر آپ کا تعارف تھا، آپ کی پہچان تھی، اور ایک لیڈر کے طور پر آپ کی پہچان تھی. ابتدائی تعلیم حاصل کی، والدین کی فرما برداری کے ساتھ، دوستوں کے اخلاص کے ساتھ، مخلص ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھتے رہے. جدوجہد جاری رکھی، محنت جاری رکھی، لگن جاری رکھی، اور سارے معاملات کو بظاہر دیکھتے رہے، لیکن ایک وقت کا انتظار کرتے رہے، ایک مناسب وقت کا انتظار کرتے رہے کہ میں کب مجھے مناسب وقت ملے اور تب میں اپنی قوم کے لیے ایک مضبوط آواز بلند کروں جس کے بعد ہمیں کامیابی ملے. تو یہ بھی ایک لیڈر کی خصوصیت ہوتی ہے. باقی بھی بڑی ماشاءاللہ زیادہ خصوصیات تھی. تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سارے معاملات دیکھے تو آپ نے ایک تحریک شروع کی مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. پاکستان سے مراد ایک علیحدہ وطن کے لیے آپ نے ایک تحریک شروع کی. تحریک میں آپ کو بے شک اچھے ساتھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مخلص لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور کسی بھی تحریک کی کامیابی کا زیادہ تر دار و مدار آپ کی محنت، آپ کی لگن اور آپ کی نیت پر ہی ہوتا ہے. اور الحمدللہ مسلمان تو ویسے بھی اس بات پر بڑا زیادہ یقین رکھتے ہیں، بھروسے پر اللہ تعالیٰ جی پر بھی. تو اس ساری باتوں کو لے کر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک کام کا آغاز کیا، اور ایک مشکل کام کا آغاز کیا، اور بہت بڑا کام جو ہے وہ لے کر آپ چلے. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آپ نے دن رات محنت کی، انگریزوں کی مخالفت برداشت کی، ہندوؤں کی مخالفت برداشت کی، جابر حکمران جو ظالم حکمران تھے ان کی آپ نے مخالفت برداشت کی، اور مسلمانوں کے لیے اور علیحدہ وقت کے لیے آپ نے جدوجہد شروع کی. اور آپ بہتر جانتے ہیں کہ آخر پر آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کی کامیابیوں سے نواز دیا. قائد اعظم محمد علی جناح ہمارے قومی ہیرو ہیں الحمدللہ.
مسلمانوں کے ایک اور عظیم رہنما کی پیدائش 9 نومبر 1877 کو ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شروع سے ہی بڑے محنتی و باکردار، مخلص، ایماندار، دیانتدار، سچے، والدین کے فرما بردار، یہ ساری اور بہت زیادہ خصوصیات آپ کے اندر موجود تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر گو اور سچے عاشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی تھے، اور آپ کے نام میں بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جی کی نسبت سے آپ کے نام میں بھی محمد آتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو بھی ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ آپ نے جب یہ بچپن سے ہی رہنما اصول آپ کے اندر موجود تھے، بچپن سے ہی شروع سے ہی آپ نے مسلمانوں کے ساتھ انگریزوں کا رویہ دیکھا، تو شروع سے ہی آپ کے دل میں یہ لگن پیدا ہو گئی تھی کہ مسلمانوں کو علیحدہ ہونا چاہیے۔ آپ نے دن رات اس کے لیے محنت کی، اس کے لیے جدوجہد کی، اور ایک عمر کے بعد، ایک عرصے کے بعد آپ کو مہلت ساتھی ضرور ملے، اور آپ نے ان ساتھیوں کے ساتھ پھر ایک تحریک کا آغاز کیا کہ ہمیں ایک علیحدہ ملک حاصل کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس کے اوپر بات کریں گے کہ آپ نے کب کیا کہا تو یہ میرا ٹاپک اور زیادہ لمبا ہو جائے گا۔ خطبہ الہ آباد آپ کا بہت زیادہ مشہور ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائد اعظم محمد علی جناح صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ اسی وجہ سے ہم آج بھی آپ کو سلیوٹ پیش کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ آپ نے بہت زیادہ جدوجہد کی۔ آپ کی اور قائد اعظم صاحب کی جدوجہد کے دوران آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انگریز کبھی بھی نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان علیحدہ ہوں اور علیحدہ ملک حاصل کریں، لیکن جب آپ کی تحریک میں، کسی بھی تحریک میں جذبہ، جنون، ہمت، ایمانداری، آپ کی صاف نیت، آپ کا اخلاص، آپ کا مخلص ہونا، آپ کا ایماندار، دیانتدار ہونا موجود ہوتا ہے تو وہ آپ کی تحریک ضرور کامیاب ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھی ایک یہ تحریک چلی تھی، اس صدی میں نہیں، پچھلی صدی میں تو ہمیں یہ کامیابی ملی تھی۔ ویسے تو الحمدللہ مسلمان ساری زندگی تحریک سے کامیابیاں حاصل کرتے ہی رہے ہیں، اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے جب تک اسلام کے مطابق ہم چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ تو قائد اعظم و علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک انتھک محنت، کوشش، لگن کے ساتھ جدوجہد جاری رکھی، اور مسلمانوں کے لیے اور ہمارے لیے ایک علیحدہ ملک حاصل کرنے کی تڑپ میں لگے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاعر تھے، اور بہت بڑے شاعر تھے، اور بہت بڑے شاعر آج بھی آپ کا کلام پڑھتے ہیں۔ آپ کے کئی مشہور کلام بھی ہیں۔ آپ کی آج بھی ایک نظم پاکستان کے اسکولوں میں اور کالجز میں، زیادہ تر اسکولوں کالجز میں پڑھی جاتی ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ والدین کے فرما بردار بھی بہت زیادہ تھے۔ اسی وجہ سے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی ان خصوصیات کو دیکھیں جو قائد اعظم اور علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اندر موجود تھی، تو اس طرح ہم مزید ترقی کر سکتے ہیں، اور ہمارے اندر بھی لیڈرانہ خصوصیات اجاگر ہو سکتی ہیں، اور مزید پروان چڑھ سکتی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ محنت کی پاکستان کے لیے۔ آپ نے بہت زیادہ دن رات محنت کر کے پاکستان کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت کی۔
23 मार्च 1940 को करारदाद पाकिस्तान पेश की गई। करारदाद पाकिस्तान जब पेश की गई थी तो उम्मीद का सूरज मुसलमानों का तब ही तलू हो चुका था और मुसलमानों को अब उम्मीद थी कि हम एक अलहदा मुल्क हासिल कर लेंगे और हमारे लीडरान ने इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की हुई थी। आखिरकार 23 मार्च 1940 को लाहौर में करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और करारदाद पाकिस्तान जिन्होंने पेश की उनका नाम मौलवी AK फजलुल हक साहिब था। आपने करारदाद पाकिस्तान पेश की। जिस दिन करारदाद पाकिस्तान पेश की गई थी, पाकिस्तान मर्ज़ वजूद आने की ये भी एक बुनियाद आप कह सकते हैं। और आप ये भी देखें कि लाहौर को तब से बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है और अब भी बड़ी ज़्यादा अहमियत हासिल है। दाता साहब की नगरी भी लाहौर में मौजूद है। करारदाद पाकिस्तान पेश की गई और उसके बाद मज़ीद मुसलमानों ने, हमारे लीडरान ने, मुस्लिम रहनुमाओं ने अपने सफ़र को मज़ीद ज़्यादा तेज़ कर दिया और अपनी मेहनत को मज़ीद बढ़ा दिया कि हमने करारदाद तो पेश कर दी है, तो अब जल्दी से जल्दी इसको एक अमली जामा पहना कर एक अलहदा मुल्क भी हासिल कर लिया जाए। और इस तरह करारदाद पाकिस्तान की अहमियत और कामयाबी ज़रूर होगी। जिस दिन कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब और डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दो कौमी नज़रिया पेश किया था, तो अंग्रेज़ों और हिंदुओं ने तब से आपकी मुखालफत मज़ीद ज़्यादा शुरू कर दी थी। आपकी मुखालफत मज़ीद बढ़ा दी थी। पहले भी वो इन लीडरान के मुखालफ थे, लेकिन तब आपकी मुखालफत मज़ीद बढ़ गई थी। लेकिन आपने इन सारी मुखालफतों को बिल्कुल नहीं देखा और आप लगन के साथ और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहे और आप अपनी कौम के लिए जद्दोजहद करते रहे। और आपने जब ये दो कौमी नज़रिया पेश किया जिसके मुताबिक मुसलमान और हिंदू एक अलहदा कौम है, मुसलमानों के रस्म व रवाज हिंदुओं के रस्म व रवाज बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इनका रहन सहन और हमारा रहन सहन मुसलमानों का बिल्कुल मुख्तलिफ है। हमारे इस्लामिक नज़रियात और इनके इस्लामिक नज़रियात बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो ये सारी चीज़ें आपने देखते हुए दो कौमी नज़रिया पेश किया और आपने दो कौमी नज़रिए की डेफिनेशन की और आपने कहा कि जिस दिन पहला हिंदू मुसलमान हुआ था तब ही मुसलमानों का एक सफ़र शुरू हो गया था और तब ही दो कौमी नज़रिए की बुनियाद रख दी गई थी। हिंदुओं को भी चाहिए कि वो मुसलमानों के इक़दार और इनके इस्लामिक नज़रियात, इनकी अहमियत को समझें और मुसलमानों को एक अपना अलहदा मुल्क जो है वो हासिल करना चाहते हैं, उससे उनको दूर नहीं ये हटा सकते किसी भी तरह से, चाहे ये जो कुछ मर्जी कर लें। तो दो कौमी नज़रिया मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान एक वाज़िया फ़र्क था और मुसलमान और हिंदू अलहदा दो कौमें हैं और ये बरे सगीर में मौजूद इकट्ठी थी पहले, लेकिन बाद में ये अलहदा हो गई। तो दो कौमी नज़रिए के बाद हमारे जो कौमी रहनुमा थे उन्होंने अपनी कामयाबी मज़ीद जो है वो उसको अपने करीब कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह दो कौमी नज़रिया भी कामयाबी के साथ पेश कर दिया गया। इसका भी वजूद
پاکستان بنانے میں باقی بھی ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں ہم ان کو بھی سلام پیش کرتے ہیں. انہوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی. انہوں نے بھی بڑی زیادہ انتھک محنت کے ساتھ ساتھ قائد اعظم علامہ محمد اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ساتھ دیا اور ہمارے لیے ایک بہترین ملک پاکستان بنایا. ہم ان کو صرف سلام ہی پیش کر سکتے ہیں. ہم ان کو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم ان کو یاد رکھ کر ان کو سلام پیش کر سکتے ہیں اور ان کے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر کے مزید ترقی بھی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نام تجویز کیا تھا یہ تھے ہمارے چودھری رحمت علی خان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. آپ نے نام تجویز کیا تھا اور آپ نے ایک نقشہ بھی پیش کیا تھا اور آپ نے ایک کتابچہ شائع کیا تھا جس کا نام تھا نو اور نیور. تو یہ بھی آپ کو ضرور معلوم ہونا چاہیے. آپ کو چودھری رحمت علی خان صاحب کو بھی خراج عقیدت. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے قومی جو ہیرو ہیں ان کو یاد رکھیں, ان کو خراج عقیدت پیش کریں, اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے بارے میں بتائیں, اپنی آنے والی نسلوں کو ان کی جو زندگی ہے اس سے روشناس کروائیں اور ان کو یہ تجویز کریں کہ آپ بھی ایسی ہی زندگی بسر کریں گے تو آپ مزید ترقی حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کریم پاکستان بنانے والے تمام رہنماؤں کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور آخر کار 14 اگست 1947 کا سورج پاکستان زندہ باد اور ایک علیحدہ ملک پاکستان کے نام سے مارز وجود میں آنے کی لہر لے کر طلوع ہوا. پاکستان کا قومی پرچم سفید اور سبز رنگ, دو رنگوں سے معمور ہے اور پاکستان کے پرچم میں ستارہ اور چاند واضح طور پر آپ کو دکھائی دے گا. پاکستان حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی. کئی ماؤں کے سہاگ اجڑ گئے, کئی ماؤں نے اپنے بیٹے قربان کیے, اپنی قربانی دی. بچوں نے اپنے والدین کی قربانی جو ہے وہ دیکھی اور تمام مسلمانوں نے بڑھ چڑھ کر ملک حاصل کرنے کے لیے محنت اور جد و جہد کی. اور اللہ کریم نے مسلمانوں کی محنت اور جد و جہد کو دیکھ کر مسلمانوں کو ایک علیحدہ ملک کا تحفہ دیا. اس طرح پاکستان مارز وجود میں آیا اور پاکستان کا قیام عمل میں لایا گیا. رمضان المبارک کا بابرکت ماہ تھا, بابرکت دن تھا اور پاکستان قائم جس دن ہوا تھا. 14 اگست کو پاکستان کا قومی دن منایا جاتا ہے. پاکستان حاصل کرنے میں ہمارے لیڈران نے انتھک محنت کی, اپنے اخلاص کے ساتھ محنت کی اور مسلمانوں کو اکٹھے لے کر چلے, مسلمانوں کو متحد رکھا, ایک قوم بنا کر رکھا. تب جا کر پاکستان مارز وجود میں آیا. الحمدللہ پاکستان مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک ہے اور مسلمان جتنے بھی ممالک ہیں وہ اپنے برادر پاکستان پر بہت زیادہ فخر محسوس کرتے ہیں. اللہ کریم نے پاکستان میں بے شمار نعمتیں قائم فرمائی. بہت زیادہ نعمتیں پاکستان میں موجود ہیں الحمدللہ, قدرتی نعمتیں. اور پاکستان بنا ہی قائم رہنے کے لیے تھا
اور آج تک، ابھی تک اور آئندہ بھی انشاءاللہ پاکستان قائم و دائم رہے گا۔ ہمارے بزرگوں نے، ہمارے لیڈران نے، ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے آباء و اجداد نے بہت زیادہ قربانیاں دی، بہت زیادہ محنت کی، تب جا کر پاکستان بنا تھا۔ تو اب ہمیں بھی چاہیے، ہماری اس نسل کو بھی چاہیے، ہماری آنے والی نسلوں کو بھی چاہیے کہ ہم اپنے ملک پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ کریں، اس کی ترقی کے لیے کچھ کریں، اس کی بہتری کے لیے کچھ کریں، اس کی فلاح کے لیے کچھ کریں، اپنے ملک کا سافٹ امیج جو ہے وہ لوگوں کو پیش کریں، اپنے ملک کی خصوصیات لوگوں کے سامنے رکھیں، اپنے ملک کے اداروں سے اچھا تعاون کریں، اپنے ملک کے لوگوں سے اچھا تعاون کریں، اپنے ملک کے باشندوں سے اچھا تعاون کریں، تاکہ ہمارا ملک مزید ترقی کرے، ہمارے ملک کا اچھا تاثر لوگوں کے پاس جائے، لوگوں کے سامنے جائے۔ ہم اپنے ملک کی فلاح کے لیے جو کچھ بھی کر سکتے ہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم نے بھی یہ کوشش کی کہ ہم اپنے پاکستان کے بارے میں اپنے نوجوانوں کو، اپنی نسل کو، اپنی آنے والی نسل کو کچھ نہ کچھ بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری کاوش امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ آپ بھی برائے مہربانی اپنے ملک کے لیے کچھ نہ کچھ اچھا کریں اور لوگوں کو بھی اس کی ترغیب دیں، اپنے خصوصی طور پر اپنے قریبی لوگوں کو۔ اس طرح ہمارا ملک مزید آگے بڑھے گا، مزید ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ہم رہتی دنیا تک اس دنیا پر قائم دائم رہیں گے۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو مزید ترقی عطا فرمائے اور ہمارے ملک کو دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔